دیکھیں ایمان اور عمل صالح کا الگ ذکر کیا گیا، اور پھر کیا کہا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اس کو پھر الگ سے کہا گیا، حالانکہ یہ بھی ایمان کے اندر آتا ہے۔ تو ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، اور قرآن اور حدیث دونوں کے اوپر ایکولی ایمان لانا، اس کا کیا فائدہ بتایا؟ کفر عنہم سیئاتہم، ایسے لوگوں سے اللہ ان کی برائیوں کو دور کرتا ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ ان کے حال کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو لوگ کفر کر رہے ہوتے ہیں وہ باطل کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ ایک حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یعنی آج بھی مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انکار حدیث کا، ٹھیک ہے؟ اور پھر لوگوں کے دلوں میں بھی یہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، قرآن کی حفاظت کا تو ذمہ اللہ نے خود لیا، لیکن کیا دلیل ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں وہ ہم تک ایز اٹ از پہنچے ہیں؟ تو یہ پوری ایک سائنس ہے، اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹیشنز ورڈ بائی ورڈ ہم تک کیسے پہنچی ہیں، اور اس پہ کتنے لوگوں کی قربانیاں اور کتنی محنت ہے، اور کس کس طریقے سے یہ جتنا آپ اس علم کو سیکھتے ہیں نا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا بلکہ احادیث بھی درست طریقے تک ہم تک پہنچی، اور ان پہ بھی عمل کرنا اور ان پہ بھی ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم حدیث کو نکال دیتے ہیں دین میں سے، تو نماز تو فرض ہے 5 وقت، یہ تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اب وہ جو نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کی رکعت کتنی ہوگی، اس کی ٹائمنگز کیا ہوں گے، اس کے آداب و شرائط کیا ہوں گے، آپ حدیث نکال دیں تو یہ دین کا حصہ کہاں جائے گا؟ روزے فرض ہیں مسلمانوں کے اوپر، یہ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے، بٹ روزے کے بارے میں احکامات یہ کہاں سے پتہ چلیں گے؟ تو آپ دیکھیں یہ تو ہمارا آدھا دین ہی ڈاؤٹ میں چلا جائے گا اگر ہم حدیث کو ہی پکچر میں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں اور اس میں ہم آم، یقین رکھتے ہیں کہ صرف قرآن کو ماننا چاہیے کیونکہ قرآن کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، چلیں اگر ہم اسی دلیل کو بھی مان لیتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہیں جو رسول حکم دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، آتا ہے نا، قرآن کی یہ آیت ہے۔ تو اب اس آیت پہ کیسے عمل کریں گے؟ اور جہاں پہ قرآن میں بار بار آتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو اطیع اللہ تو آپ قرآن سے کر رہے ہیں، یہ اطیع الرسول کہاں سے کریں گے؟ تو یہ تو قرآن کا ہی حکم ہے نا۔ اور اس طرح کی بے شمار اور آیات ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ آیت بھی پہلے پڑھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، وہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اب یہ اللہ کی محبت کے لیے اللہ نے رسول کی اتباع کو شرط قرار دیا، اب وہ کیسے کریں گے اتباع؟ تو اگر قرآن کو ہی مانتے ہیں نا تو یہ قرآن کا ہی حکم ہے، اب سوچ لیں کہ پھر اس پہ کیسے فالو کرنا ہے۔